آخر منگولوں نے اتنی کامیابیاں کیسے حاصل کی اور یہ منگول اتنے کامیاب کیوں تھے؟ سب سے پہلے جو چیز منگولوں میں دیکھی جا سکتی ہے وہ ان کی برق رفتاری ہے، جو گھنٹوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرتے تھے۔ منگول گھڑ سواری میں اعلیٰ مہارت رکھتے تھے۔ منگول اپنے گھوڑے سے ہی تیر کا صحیح نشانہ لیتے تھے اور اعلیٰ تلوار باز بھی تھے۔ تاریخ میں کئی سلطنتیں مارزی وجود میں آئی، لیکن جو فتوحات منگولوں نے حاصل کیے شاید ہی کسی اور نے حاصل کی ہو۔ منگول اپنے لشکر کی تیاری کیسے کرتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ منگولوں میں قبائلی مجلس جسے قرولتائی کہا جاتا ہے منعقد ہوا کرتی تھی۔ یہ قرولتائی منگولوں کے دارالحکومت قراقرم میں ہوا کرتی تھی۔ کن کن شہروں پر حملے کرنے ہیں، کیسے حملے کرنے ہیں اور کتنی فوجیں روانہ کرنی ہے، ان سب کا فیصلہ اسی قرولتائی میں کیا جاتا تھا۔ اس مجلس کے زیر اہتمام کھیل منعقد ہوا کرتے تھے، جہاں منگول گھڑ سوار اپنی جوہر دکھایا کرتے تھے۔ منگول اپنے بچوں کو بچپن میں ہی تیر اندازی اور گھڑ سواری کی تربیت دیتے تھے۔ چنگیز خان کے خان بننے کے بعد اس نے منگول فوج پر خاص اثر ڈالی۔ منگول فوج کا سب سے چھوٹا دستہ آروان ہوتا تھا، جس میں 10 منگول ہوا کرتے تھے، جو مختلف قبیلوں اور خاندانوں سے لی جاتی تھی۔ ان میں منگول خان کی وفاداری کوٹ کوٹ کے بری جاتی تھی، یہاں تک کہ سونا اور جواہرات بھی ان کی وفاداری تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ اس آروان یونٹ میں میرٹ پر پروموشن دی جاتی تھی۔ اگر اس یونٹ میں کوئی سپاہی جنگ کے دوران بھاگ جاتا تو یونٹ کے باقی سپاہی بھی خان کے حکم پر قتل کیے جاتے تھے۔ جنگ کے دوران ہر منگول جنگجو کے پاس 3 سے 5 گھوڑے ہوا کرتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تک جاتا تو جنگجو دوسرا گھوڑا روانہ کر دیتے۔ اس یونٹ کے جنگجو اپنی زندگی خان کے لیے وقف کرتے تھے۔ اس کے بعد 10 آروان یونٹ بن کر ایک زون یونٹ بنتا تھا، جس میں 100 منگول جنگجو ہوتے تھے۔ پھر 10 زون یونٹ مل کر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک ریجیمنٹ بناتی تھی۔ 10 ریجیمنٹ مل کر ایک بڑا دستہ بناتا تھا، جو تومان کہلاتا تھا۔ یہ منگول فوج کا سب سے بڑا دستہ تھا۔ اکثر منگول فوج 2 سے 3 تومانوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ہر حملے سے پہلے قرولتائی کی مجلس طلب ہوتی تھی، جس میں تمام جنگی تیاریاں کی جاتی تھی۔ منگول جاسوس حملے کی جگہوں اور دشمن کی فوج کے بارے میں معلومات فراہم کرتے تھے۔ منگول جاسوس دشمن علاقوں میں منگول فوج کی خوفناک ہولناکیوں کی داستانیں سناتے کہ منگول ناقابل شکست ہے اور انتہائی ظالم اور بے رحم ہے، جس سے دشمن فوج اور عوام جنگ سے پہلے یا تو منگولوں کے خوف سے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے یا اگر جنگ ہوتی بھی تو انہیں شکست ہوتی۔ اس کے علاوہ منگولوں کے پاس کمال کی انجینئرز بھی ہوا کرتے تھے، جو محاصرے کے دوران منجنیقوں اور پلوں کو بنانے میں اعلیٰ مہارت رکھتے تھے۔ جب منگول فوج مقابلے کے لیے نکلتا تو ان میں آپس کے رابطے کے لیے بہترین انتظام ہوا کرتا تھا۔ منگول آگ کے دھوئیں اور ڈول کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام بیچتے تھے۔ منگول فوج کی حفاظت کے لیے 70 میل کے فاصلے پر چاروں طرف گھڑ سوار ہوا کرتے تھے۔
جن کا کام دشمن کی فوج پر نظر رکھنا ہوتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی ان پر اچانک حملہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میدان جنگ میں منگول فوج 5 حصوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ پہلے 2 حصے گھڑ سوار نیزہ برداروں پر مشتمل ہوا کرتے تھے، جن کے پاس نیزوں کے علاوہ تیروں اور تلواروں کی بھی کثرت ہوا کرتی تھی۔ ان کے پیچھے 3 دستے تیر انداز گھڑ سواروں کی ہوا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران منگول دستے دشمن پر ٹوٹ پڑتے۔ چند منگول دستے فوج کو گھیر لیتے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا خاتمہ کرتے۔ بعض اوقات جب منگولوں کا دشمن طاقت اور تعداد میں زیادہ ہوتی تو منگول اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے یوں ہی بھاگتے کہ جیسے وہ ہار مان رہے ہو۔ جب دشمن منگولوں کے چھوڑے ہوئے سامان کو اکٹھا کرنے میں لگ جاتے تو منگول برق رفتاری سے ان پر حملہ کرتے اور اسی دوران ان کا خاتمہ کرتے۔